الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تعالی حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام مسلمانوں کو ماہ ربیع الاول شریف مبارک ہو۔ میرے ساتھیوں، یہ بہت رحمتوں، فضیلتوں اور کرامتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک خاص بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت ساری خوشیوں سے نوازا ہے، وہاں ہمارے لیے یہ ایک بے بہا خوشی اور ہمارے لیے ایک نعمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور اسی ضمن میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت، عظیم کتاب سے نوازا۔ میرے ساتھیوں، اس پیارے مہینے میں جہاں اور بہت سارے نیکی کے کام ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اعمال عبادت میں زیادہ تگ و دو، زیادہ محنت، زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ خوش ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کو بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو تا قیامت کے لیے بلند کر دیا۔ تو میرے ساتھیوں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کے نذرانے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک بھی ممکن ہو سکے اس پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث سعادت ہے۔ میرے ساتھیوں، اس مہینے میں جو بھی نیکی کے کام توفیق ہو سکے وہ ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اپنے خصوصی اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز میں، جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری مشکلات ملتی ہیں، پھر وہ پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمارے حالات نہیں ٹھیک۔ میرے ساتھیوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہر چیز کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو پھیرنے والا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے اور نماز 5 گانا پڑھیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں میرے ساتھیوں آج کے وظیفے کی جانب، جو کہ بہت ہی مختصر عمل آپ کی خدمت کے لیے۔ تو ماہ ربیع الاول میں اس کا وظیفہ بہت کارگر ہے اور آزمودہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آیت آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور میرے ساتھیوں جب بھی آپ جو بھی وقت آپ کو میسر آ سکے، تو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے لے کر ربیع الاول کے مہینے میں جس وقت بھی آپ کو کوئی بھی دن ہو تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ایک آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کو آپ نے پکانا ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، ہر حاجت کے لیے، رزق کے لیے، دولت کی کمی ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، کسی بھی حوالے میں کوئی پریشانی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ ورد کیجئے 41 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی پریشانی بھی دور ہوگی، رزق کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل کریں گے۔
تو میرے ساتھیوں، آج کے اس چھوٹے سے وظیفے کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کا بھی ضرور اس کام میں حصہ لگ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔